بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. خبر یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان اب آج کل تو آئرن لیڈی بھی غالباً ساتھ کہہ رہے ہیں، آئرن لیڈی اور دختر پاکستان اور ثانی بے نظیر محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جیلی وزیر اعلیٰ نکلی ہیں. اچھا، جیلی کس سینس میں ہے کہ انہوں نے ووٹ بھی لیے، حلف بھی لیا، ووٹ اسمبلی سے لیے. وہ ووٹ جو ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، جو مارچ شرافت کے مقابلے میں لیے تھے وہ تو ہار گئی تھی سیٹ، وہ بعد میں انہیں ایڈجسٹ کیا گیا. تو ووٹ بھی لیے اسمبلی سے اور باقاعدہ انہوں نے حلف بھی اٹھایا اور جو کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ ہوتا تھا اپنا. اس کے باوجود وہ جیلی وزیر اعلیٰ کیسے نکلی ہیں؟ تو بھائی یہی بڑی خبر ہے. اچھا، ایک ویسی چیز مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کوئی اپلیکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لکھتے ہیں جناب عالی، اور جب کسی خاتون کا نام لکھتے ہیں تو جناب عالیہ لکھتے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو بہرحال جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ کوئی اردو ادب کا جو بندہ ہے وہ مجھے اس بات میں تھوڑا سا گائیڈ کرے گا کہ تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کوئی مرد منتخب ہوتا ہے تو پھر ہم وزیر اعلیٰ لکھتے ہیں، تو کوئی خاتون اگر وزیر اعلیٰ منتخب ہو تو اسے وزیر عالیہ کیوں نہیں ہم لکھتے؟ یا اس طرح کا مطلب جناب اعلیٰ اور جناب عالیہ ہوتا ہے تو وزیر عالیہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ خاتون کے لیے بھی وزیر اعلیٰ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی اردو ادب کا بندہ بہرحال مجھے سمجھائے گا. لیکن مجھے تو جو اس کی سمجھ لگی ہے وہ ایک تو اس طرح بھی لگی ہے کہ اس جیلی وزیر اعلیٰ جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ 24 گھنٹے ایک بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں، اور یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان کی پرمیشن، ان کی اجازت، ان کے حکم اور ان کی رضامندی کے بغیر، یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بغیر محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک سگنیچر تک بھی نہیں کر سکتی. کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں یہ میڈم کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ میڈم کے بیسیکلی اسسٹنٹس ہیں، یعنی اسے وہ رہنمائی کرتے ہیں اپنے جو بھی ان کے امور ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے ڈیلی کی جو بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں ایک وزیر اعلیٰ کی جو ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو نبھانے کے لیے، تو وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، بیسیکلی اسسٹ کرتے ہیں انہیں. تو بطور اسسٹنٹ وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت بطور اسسٹنٹ نہیں بلکہ وہ کڑی نگرانی کے لیے ان کے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی حکم، کوئی بھی پنجاب میں ایک پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. جو بھی کام کیا جائے گا، جو کچھ بھی کہا جائے گا، جو بھی کرنا ہوگا وہ وہاں سے آرڈر پاس ہوگا یا وہاں سے وہ تصدیق ہوگی تو اس کے بعد جا کر محترمہ جو ہے وہ آرڈر اپلائی کر سکتی ہیں. ایون ان کا وزٹ شیڈول تک جو ہے بنایا جاتا ہے وہ بھی وہیں سے بنتا ہے. تو یہ سارے معاملات وزارت اعلیٰ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ جو بھی کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ سوائے اس کے کہ کسی سکول کا افتتاح کر دینا یا یہ چیزیں کا بظاہر تو وہ بھی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ تو ان کے اختیار میں ہے. باقی پالیسی پلاننگ کرنا کیا ہے، وزیر کون ہوگا، کون کس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مریم صاحبہ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہیں اور سے آرڈر پاس ہو رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایکسرسائز جو ہے یہ بیسیکلی ایک بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اچھا، یہ تحریک انصاف کے دوست زیادہ خوش نہ ہوں، بزدار صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا، ان کے ساتھ بھی ایک بریگیڈیئر پرماننٹ موجود تھے، اور مجھے تو ایسے لگنے لگا جیسے ہمیشہ سے یہی ہوتا ہوگا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. تو بہرحال پوری بیوروکریسی اور پوری اسٹیبلشمنٹ جو پنجاب کی اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایک بھائی وہاں پہ موجود ہیں اور وہ مریم کی رہنمائی کر رہے ہیں کسی بھی طرح جو بھی معاملہ ہو. تو یہاں سے ایک چیز ہو گئی ہے کہ وزارت اعلیٰ کی سیٹ پر تو مریم نواز صاحبہ تشریف فرما ہیں، لیکن قلم کی جنبش بھی نہیں ہو سکتی ان کی مرضی کے حساب سے. ان کی مرضی سے پنجاب نہیں چل رہا، یہ مرضی کی وزارت اعلیٰ نہیں ہے. بہرحال یہ ڈمی ہیں، ریموٹ کنٹرول ہے، کٹ پتلی ہیں، جیلی ہیں، نقلی ہیں، اور یہ اصلی وزارت اعلیٰ نہیں ہے. ویسے بھی مینڈیٹ جب نقلی ہوگا تو پھر ساری باتیں تو ماننی پڑیں گی، مجبوری بن جائے گی. اینی یہ خبر آپ سے شیئر کرنی تھی. اصل بات تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھی، عمران خان صاحب کی جو جیل میں ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنا تھی. اس سے پہلے ایک اور چیز بھی آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کا جو سلیوٹ ہے آرمی چیف کو. آرمی چیف قابل احترام ہے ہمارے لیے. خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے، تو لیکن خان صاحب نے باپ کو یہ بے ادبی کی ہے. میں یہ کہوں گا خان صاحب نے بڑی بے ادبی اور گستاخی کی ہے کہ کبھی باپ کو خان صاحب نے سلوٹ نہیں کیا تھا. تو یہ اب مس کمیونیکیشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ یہ علم کی کمی ہے. وہ جیسے خان صاحب کہا کرتے ہیں، ایک تو یہ جاہل ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے، تو کمی ہے یا شاید انہیں اندازہ نہیں ہوا، یا پھر وہ خوشی اتنی تھی اندر سے جو آپ کے ٹرانسمیٹر دماغ کے ہوتے ہیں نا، وہ جب بہت زیادہ بندہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے تو وہ پھر ایسے ایسے پیغام میسیجز بڑی سپیڈ میں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر بندے کا باڈی پر کنٹرول نہیں رہتا. پھر وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بغیر
کسی لاجک کے بغیر وجہ کے آٹومیٹکلی آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر وہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی آرمی چیف کو دیکھ کر محترم میاں شہباز شریف صاحب کی کہ انہوں نے سیدھا آرمی چیف صاحب کو بھی سلوٹ ٹھوک دیا۔ پہلے تو آرمی چیف صاحب نے سلوٹ کیا، یہ آئینی سلوٹ تھا، اور آگے سے ہمارے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر براجمان ڈمی وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی آگے سے ویسا ہی سلوٹ آرمی چیف کو ٹھوکا۔ ادب کرنا چاہیے، باپ جو ہوتا ہے آرمی چیف قوم کا تو کرنا بھی چاہیے، لیکن میاں صاحب یہ آئینی سلوٹ نہیں تھا۔ آپ کمرے میں بند کر کے ڈگی میں بیٹھ کر بھی تو آپ جاتے رہے ہیں نا، تو آپ یہ کمرے میں بند کر کے آپ 100 مرتبہ انہیں کہتے ہیں کہ ابو جی جوتا اتاریں، پالش کر دیتا ہوں، میں سارا کچھ کر دیتا ہوں۔ یہ کیا ضرورت تھی دنیا کو دکھانے کی اور دنیا میں اپنا مذاق اڑوانے کی؟ اور یہ مذاق آپ کا اڑا کہ آپ کو آئین کا نہیں پتہ، کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتہ، آپ کو جو کسی بھی عہدہ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے آپ کو اس کا نہیں پتہ۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ایک جیل ہیں اور دوسرا پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتے ٹھیک ہونے کی۔ آپ کے ایکسائٹمنٹ پر باپ کو آپ نے سلام کیا، بہت شکریہ۔ بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کچھ صحافیوں نے جیل کے اندر ملاقات کی، اور بات وہی گھما کے پھر 4 حلقوں کی طرف آ گئی ہے۔ لمبی چوڑی سٹوری ہے، بہت سارے لوگ اس پہ ولاگ کر چکے ہیں، آپ تک وہ ساری انفارمیشن آ چکی ہوگی۔ خان صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ 4 حلقے کھول دیں۔ بات 2013 میں 4 حلقوں سے شروع ہوئی تھی، اور 2024 میں 10 سال کے بعد وہ 4 حلقوں پر ہی خان صاحب اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بار جن 4 حلقوں کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ 4 حلقے، ایک تو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، یعنی نواز شریف صاحب جس حلقے سے جیتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے، تو انہوں نے کہا ایک وہ حلقہ کھول دیں دیانت داری کے ساتھ۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ اون چودھری صاحب جو ہیں ان کا حلقہ کھول دیں دیانت داری کے ساتھ۔ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ نور عالم صاحب کا جو پشاور والا حلقہ ہے وہ کھول دیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے دیانت داری کے ساتھ کھول دیں۔ اور چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے سارے حلقوں میں سے جس پہ انگلی رکھیں دل کرتا ہے وہ حلقہ کھول دیں، تو اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بڑے پیغام بھیجے ہیں، سنا ہے کہ کوئی ڈیٹ بھی ڈسکس ہو رہی ہے جس پہ وہ قوم کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ سامنے آ جائے گی کون سی ڈیٹ ہے۔ بہرحال انہوں نے کہیں بھی جا کر ایک ان کی جو اچھی چیز ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے میں اس کی بالکل تعریف کروں گا، انہوں نے ایک بڑا بہترین میسیج دیا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو بھی مجرم ہے، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا کوئی بھی اس کا مجرم ہے، یا کسی نے پلانٹڈ وہ واقعہ کروایا اور کسی اور جماعت کے لوگ گھس کر یہ ساری چیزیں کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیجز لے لیں اور یہ سارا معاملہ جو اس کی اچھی طرح تحقیقات کروائیں، جو بھی مجرم ہے اس کی جو بھی سزا بنتی ہے اسے دیں۔ اور پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے بڑا بہترین ایک پیغام دیا کہ ہم فوج کے دشمن نہیں ہیں، فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر یہ چاہ رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کر میں حکومت کرنا چاہتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کی میں گردن پہ پاؤں رکھ کر میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھول ہے، یہ خواب ہے آپ لوگوں کا، یہ مطلب ہے بے وقوفی ہے بیسیکلی۔ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کسی اور پیج پر ہو اور ملک کی انتظامیہ کسی اور پیج پر ہو اور وہ ملک چل جائے یا قائم رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر آپ آ کر کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو روڈ میپ بنانا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا ہوتا ہے جس پر آپ آ کر آپ اتفاق رائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اکٹھے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا میسیج تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ فوج کے ساتت محاذ رائی نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر چلیں اور آگے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک موقع بھی اچھا ہے، قوم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، قوم فوج کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، قوم خان صاحب کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، تو جس طرف قوم ہے جو چاہتی ہے قوم ان کو ملانا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے گڈ نیوز، خوشخبری یہی ہوگی کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص پاک فوج ان کے درمیان جب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔